اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. نہ بتائیں جی رضی صاحب، جی اللہ شاہد صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ راغب صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ سب خیر و عافیت؟ جی آفرین فاطمہ اور اسد سعید صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بولے الحمدللہ. جی جناب الحمدللہ. جی ہماری گفتگو کتاب سیوطی میں سیوطی میں چل رہی تھی اعراب بالحروف کے بارے میں. اعراب بالحروف یعنی اعراب نیابتی. اعراب نیابتی یعنی وہ اعراب کہ جو اصلی اعراب کے بدلے سے آتا ہے. اصلی اعراب کیا تھا؟ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ، حالت جزم میں سکون. یہ اصلی اعراب تھے، اصلی اعراب. لیکن کبھی کبھی ان کے بدلے سے اعراب کچھ اور آتا ہے. جیسے اسماء ستہ میں بتایا حالت رفع میں ضمے کے بدلے واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں کسرہ آتا ہے. اس کے بعد اسماء ستہ کے بعد کس چیز کا اعراب گنایا؟ تثنیہ کا اعراب بتایا کہ حالت رفع میں الف آئے گا. تثنیہ اور ملحقات تثنیہ وہ چیزیں جو تثنیہ نہیں ہے حقیقت میں لیکن ملحق کی گئی ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ قلع ہے، کلتا ہے. اس کی شرطیں ہیں کہ جب وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، اور وہ تثنیہ ہے. اور اسنان و اسنتان ہے. یہ سب بتایا تھا کہ ان کا حالت رفع میں اعراب الف ہوگا. اور پھر بتایا تھا کہ الف کے بدلے آئے گی یا حالت نصب و جر میں. انہی میں قائم ہے کلیہما، جیسے کلتیہما، زیدین تثنیہ میں. ٹھیک ہے. لیکن یا ماقل فتح. تثنیہ کا اعراب بتانے کے بعد جمع مذکر سالم کا بتانا شروع کیا تھا. بتایا تھا کیا بتایا تھا؟ حالت رفع میں واو جی کس کا؟ بولیے. جمع مذکر سالم اور ملحقات، اسی کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. کہاں تھی؟ یہ دیکھیے آئیے. وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَبِيَجْرُرْ وَانْصِبْ. رفع دیجئے واو کے ذریعے سے اور یا کے ذریعے سے نصب و جر دیجئے. کسے؟ عامر کے جمع سالم کو اور مذنب کو. وشیب زین ان دونوں ہی کی طرح، اور جو ان دونوں کی طرح ہیں، ان دونوں کی طرح ہیں بتائیں گے وہ کیا کیا ہیں. وہ بہی اور اسی سے ملحق کیا گیا ہے جمع مذکر سالم سے عشرونہ کو اور اس کے ابواب کو اور اہلونہ کو. ٹھیک ہے. وہ شبہ زین ان دونوں کے شبیہ. ان دونوں کے شبیہ کون سی چیزیں ہیں؟ عامر مذنب سے شبیہ کون سی چیزیں ہیں؟ کل علم، ہر وہ علم کہ جو مذکر عاقل کے لیے ہو، تائے تانیث سے خالی ہو. اور ایک قول یہ ہے کہ خالی یہی نہیں، ہر علم جو عاقل کے لیے ہو اور تائے تانیث سے خالی ہو اور ترکیب سے بھی خالی ہو، اور وہ ہر وہ صفات جو اس طریقے سے ہو، یعنی مع کونہا لیست من باب افعل فعلا. مگر یہ ہے شرط، یہ ہے ہر صفت بھی اسی سے ملحق ہے. اس کا اعراب بھی یہی ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صفات افعل کے وزن پہ اگر ہے تو اس کا مؤنث فعلا کے وزن پہ نہ ہو، فعلان کے وزن پہ ہے تو اس کا مؤنث فعلا کے وزن پہ نہ ہو، اور نہ ہی اس صفت وہ ہو کہ جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے برابر سے استعمال ہوتی ہے. یعنی مذکر کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ نہیں آتی. صبور اور جریح مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے. لہذا یہ ان کا اعراب یا والا نہیں ہوگا حالت رفع میں الف، حالت نصب و جر میں یا. اس کے علاوہ باقی سب کا صفت کا بھی، اور ہر وہ علم جو عاقل کے لیے، مذکر عاقل کے لیے ہو اور تائے تانیث سے خالی ہو. پھر یہ کہا تھا وہ بہی اے جمع مذکر سالم سے کسے؟ عشرونہ اور اس کے باب کو ملحق کیا گیا ہے. یعنی عشرونہ، ثلاثونہ، اربعونہ، 93 تک
دہائیہ جو ہے ان کو ملحق کیا گیا ہے. الحقہ ملحق کیا گیا کس چیز میں ملحق کیا گیا ہے یاد ہونا چاہیے. مت سوچنا کہ جب مذکر سالم ہے یہ بھی نہیں، بلکہ اعراب میں ملحق کیا گیا ہے. کیوں اعراب میں ملحق ہیں باقی نہیں. وہ لیسا بھی جمع جمع نہیں ہے اشرونا، کیونکہ میں نے کل توضیح دی تھی یاد ہے پرسوں کہ کیوں اگر یہ حقیقت میں جمع ہوتے اشرونا تو اشرونا پھر 30 کو کہنا چاہیے تھا اشر، کیونکہ اقل جمع کتنے کو کہتے ہیں بھائی؟ 2 سے زیادہ، 2 کو 1 کو واحد کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ، 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. تو کم سے کم جمع 3 کو کہیں گے. تو اگر کم سے کم 3 کو کہیں گے تو اشر و اشر و اشر، اس کی جمع اشرون، تو 30 ہونے چاہیے تھے جبکہ 20 کو کہتے ہیں. یہ ہم نے اچھے سے توضیح دی تھی. پھر اب یہ یہاں بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ وَأُلْحِقَ أَيْضًا، اس سے ملحق کیا گیا. کس سے؟ جمع مذکر سالم سے ملحق کیا گیا. کسے؟ جمع تصحیح لم یستوفی الشروط، وہ جمع صحیح، وہ جمع سالم کے جس میں شروط پورے نہ ہو، جو شرائط پورے وفا نہ کر رہا ہو، یعنی جس میں شرطیں پوری نہ ہو. وہ اہلون، انہی میں سے ایک ہے اہلونا. اہلونا اس کا مفرد کیا ہے؟ اہل ہے. اہل ہے. جبکہ جمع مذکر سالم علم کا ہوتا ہے نا، علم کا. لیکن اہل کیا ہے؟ وہ لیس علم، یہ علم نہیں ہے اور نہ ہی یہ صفت ہے. اہل نہ تو علم ہے نہ ہی صفت، بلکہ یہ کسی خاص چیز کا نام ہے. اور وہ چیز الذی ینسب الیہ، جس کی طرف یہ نسبت دی جائے. اہل، اہل الرجل، مرد کے اہل، تو یہ کیا کہلائیں گے جس کی طرف مضاف ہے؟ مرد کے اہل، یعنی اس کے بیوی بچے. اہل الدین، دین والے جو دین کو مانتے ہیں. تو جس کی طرف مضاف ہوگا یہ اس کے لیے علم ہے. اس کے لیے علم کہہ رہا ہوں، اس کے لیے یہ اسم ہے، اسم خاص. لہذا اگر ہم کہیں اہلون جو اہل کی جمع ہے تو مذکر سالم کیوں نہیں ہے یہ اہلون؟ جمع سالم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نہ اسم ہے نہ وہ صفت ہے. ہاں، اہل جو اس کا مفرد ہے نہ تو وہ علم ہے نہ صفت ہے. اہل القرآن جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کے حقوق ادا کرتے ہیں. اور اس اہل کی جمع اہالی بھی استعمال ہوا ہے. لہذا اہلون جس کا مفرد اہل ہے، کہ اہلون جمع سالم کی شرط اس میں پوری نہیں ہے. جبکہ کیا شرط ہے جمع سالم کی؟ کہ وہ اسی کے زیادہ پہ دلالت کرے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں شرطیں پوری نہیں ہیں، اعراب میں ملحق کر دیا کہ اس جیسا ہی اعراب ہے اس کا بھی، حالت رفع میں واو اور حالت نصب و جر میں یا. وہ الحقا بہی، بہی یعنی جمع سالم سے ملحق کیا گیا ہے اس کو بھی. کسے؟ اس میں جمعین، اس میں جم کو، اس میں وہ کیا ہے؟ اولو. اولو اصحاب کی جمع ہے. اولو بمعنی اصحاب، اولو اور عالمون. اولو اور عالمون کو بھی اس سے ملحق کیا گیا ہے کہ یہ اولو اور عالمون جو ہیں وہ یہ جمع مذکر سالم کی شرطیں پوری نہیں ہے اس میں. کیوں پوری نہیں ہے عالمون؟ اس لیے کہ عالمون کائے کی جمع ہے؟ عالم کی. عالم کی، عالم کی جمع ہے تو کیا حقیقی جمع ہے جمع مذکر سالم؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ خدا کے علاوہ ہر چیز کو عالم کہیں گے. خدا کے علاوہ ہر چیز عالم ہے نہیں ہے، لیکن عالمون فقط عقلا کو کہا جاتا ہے. تو جبکہ جمع میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ مفرد سے کچھ زیادہ پہ دلالت کرے، اپنے مفرد سے کچھ، یا الٹا ہے بالکل. مفرد زیادہ پہ دلالت کر رہے، غیر خدا سب عالم میں آتے ہیں اور عالمون فقط عقلا. تو جمع کی شرطیں ادھوری ہے نہیں ہے؟ شرط جمع میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے مفرد سے کچھ زیادہ پہ دلالت کرے، اور یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے. عالم زیادہ پہ دلالت کر رہا ہے، غیر خدا میں ہر چیز، چاہے انسان، جانور، درخت، چرن پرن سب آ جائیں گے، لیکن عالمون میں فقط عقلا انسان. وقیل، اور یہ کہا گیا وہ جمع العالم، عالم کی جمع ہے یہ. وردا، لیکن ان کو رد کر دیا گیا اس بات کو کہ عالم کی جمع ہے. کیوں؟ بأن العالمین، اس لیے کہ عالمون ہے دالن علی العقلاء فقط، یہ عقلاء پہ دلالت کرتا ہے. لیکن والعالم دالن علیہم، عالم جو ہے وہ عقلاء پر دلالت کرتا ہے. وہ علی غیرہم، غیر عقلاء پہ بھی دلالت کرتا ہے. اذ ہوا، اس لیے کہ عالم اسم ہے لما سوى الباری، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے، عالم میں آ جاتی ہے. تو لہٰذا اور عالمون جو ہے فقط عقلاء کو کہتے ہیں. فلا یکون جمعا لہ، تو یہ اس کا جمع نہیں ہے. کیوں؟ للزوم زیادت، جمع کے لیے ضروری ہے کہ لازم ہے کہ وہ مدلول الجمع علی مدلول المفرد، اپنے مفرد کے مدلول سے زیادہ پہ دلالت کرے، جبکہ اس کا مفرد زیادہ پہ دلالت کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا آفرین فاطمہ سعید صاحب کیا کہنے کا مقصد؟
بھائی جب میں عالم کہوں، عالمون جو ہے وہ جمع نہیں ہے، عالمون ملحق کیا گیا ہے اسے جمع سے، ملحق نہیں ہے. شر کیوں جمع نہیں ہے؟ یہ لوگ کچھ نے یہ کہا یہ عالم کی جمع ہے اس لیے جمع مذکر سالم ہے. تو کیا کہا؟ انکار رد کر دی گئی یہ بات. کیوں؟ کیونکہ عالم غیر خداوند عالم کے علاوہ ہر چیز عالم کہلاتی ہے. کائنات پوری عالم ہے نا، دونوں عالم جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، عالم میں سب چیزیں آ گئی. جبکہ عالمون فقط علماء عقلاء کو کہا جاتا ہے. جبکہ یہ ہے کہ مفرد کے مدلول سے زیادہ پہ دلالت کرے جمع، یا الٹا ہے. لہذا یہ عالمون عالم کی جمع نہیں ہے، لہذا یہ جمع سالم نہیں ہے، اس لیے یہ جمع نہیں ہے، اس ملحق میں رکھا گیا ہے اس کو. وَأُلْحِقَ أَيْضًا اسْمٌ مُفْرَدٌ بِهِ، الحق بِهِ اس سے ملحق کیا گیا ہے کس کو؟ اسم مفرد کو بھی. ایک اسم مفرد وهو علیون، یہ جمع نہیں ہے، علیون جمع نہیں ہے، اسم مفرد ہے یہ. لأنه اس لیے کہ کما قال فی الکشاف، جیسا کہ کتاب کشاف میں یہ کہا ہے کہ علیون نام ہے اس دیوان کا، اس دفترچے کا جس پہ انسانوں کی اور فرشتوں کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. لے دیوان الخیر، خیر کا دیوان جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جی دفتر، کاپی، رجسٹر وہ دفتر الذی یدون جی رجسٹر کو کہتے ہیں علیون. علیون کسے کہتے ہیں؟ اس میں یہ جمع نہیں ہے، اس میں مفرد ہے. رجسٹر کو کہتے ہیں خیر کا رجسٹر. الذی دون فیہ کہ جس کے اندر تدوین کیا جاتا ہے کل ما عملت الملائکہ، جو کچھ بھی ملائکہ صلحاء الثقلین قائم دونوں جہان کے نیک لوگ عمل انجام دیتے ہیں، وہ سب اس میں لکھا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے نہیں، یہ علیون کہتے ہیں. لہذا یہ جمع لا جمعون، یہ جمع نہیں ہے. ایک رجسٹر، اس رجسٹر کا نام ہے، تو یہ رجسٹر کا نام جو ہے وہ جمع ہے، یہ اس لیے جمع نہیں ہے. لیکن جمع کس سے ملحق کیا گیا ہے؟ اعراب میں، کہ حالت رفع میں علیون میں واو آئے گا، اور حالت نصب جر میں علیین. فی اعلی علیین. وَيَجُوزُ فِي هَذَا النَّوْعِ اس قسم میں جائز ہے کہ ان یجری مجرا حین کی طرح جاری ہو. علیون کو علیون ہی رکھیے تمام حالتوں میں، اور اعراب نون پہ دیجئے علیون علیون ہے نہیں، یہاں پہ جائز ہے. علیون میں آپ جب مذکر سالم والا اعراب بھی دے سکتے ہیں ملحق مان کے، اور علیون کو علیون ہی مانیے، اور نون جب وہ مت مانیے، اور اس پہ فتحہ دیتے رہیے. مطلب اعراب نون پہ دیجیے، اعراب بالحرکات فیما یاتی جیسا آئے گا ہینا کے بارے میں. وان تلزمہ الواو، اور واو ہمیشہ اس میں لازم رکھیے، نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں لیونا لیجینا کر دیں کبھی آپ لیجین، نہیں، واو بھی رکھیے. لیونا تینوں حالتوں میں لی واو رکھیے، اعراب نون پہ دکھائیے. لیونا لیونے لیونا لیونو. وَيُعْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ عَلَى النُّونِ، نون پہ حرکت دیجئے. جیسے یہ دیکھیے وَعَتَرَتْنِي الْهُمُومُ الْمَاتِرْ بِالْمَاتِرُونِ، ماترون بے کی وجہ سے ماترون ہو گیا، واو رکھا نون پہ کسرہ آ گیا. وَأَن تَلْزَمُ الْوَاوُ فَتْحُ النُّونِ، واو رکھیے. اور کیا یاد ہے؟ جائز ہے کیا؟ دو باتیں جائز ہیں، تین باتیں یاد ہو گئی سمجھ لو. ایک تو جمع مذکر سالم والا اعراب حالت رفع میں واو، حالت نصب جر میں یا، اور ایک یہ ہے کہ واو باقی رکھیے اور نون کو حرکت دیجیے، نون کو حرکت دیجیے. وَأَن تَلْزَمُ الْوَاوُ فَتْحُ النُّونِ، اور ایک یہ بھی ہے کہ واو کو لازم رکھیے اور نون پہ فتحہ رکھیے ہر حالت میں. بالماترون، دیکھیے بے آگے تب بھی ماترون ہے. تین وجہ جائز ہو گئی نہیں؟ قائم علیون میں ہینا کی طرح ہو کر سکتے ہیں. یعنی کیا؟ ہینا کے بارے میں بتائیں گے کیا؟ ایک تو یہی جمع مذکر سالم والا اعراب، سالم کا اعراب. دوسرا ہینا کی طرح یعنی واو باقی رکھیے حرکت نون پہ دیجیے، اور تیسرا واو باقی رکھیے نون پہ فتحہ باقی رکھیے، علیون ہی رکھیے ہر حالت میں. اس کا ترجمہ کیجیے شعر کا. یہ شعر جو ہے غزل ہے. یہ یزید ایک پلید نے اپنی یہودی نصرانی بیوی کے لیے کہا تھا جب وہ وہاں جایا کرتی تھی، تو یہ کہتا وہ اللہ بالماترون، اس کے لیے ماترون ہے. اذا قل النمل الذی جمع، یہ دے رکھا دیکھو. ھذا مما تغزل به اشقى اهل حاویہ ابن یزید ابن معاویہ.
اس کو غزل کیا ہے یزید بن معاویہ نے، علیہ اللعنہ، اس پر لعنت ہو. کس لیے کہا؟ لامرأۃ نصرانیہ، اپنی نصرانی بیوی کے لیے یہ کہا تھا غزل. وقد ترحبت فی دیر خراب عند الماترون، وہ دیر میں خرابے میں ماترون کے نزدیک، ماترون علاقہ ہے، وہاں پر وہ رہبانیت میں جاتی تھی. بہرحال اس کے لیے یہ غزل کا شعر ہے. وہ ارزونا، اور اسی سے ملحق کیا گیا. بہرحال ارزونا کو بھی ملحق کیا گیا ہے. ارزونا دیکھیے بفتح الراء، ارزونا نہیں ارازونا. کیا؟ ارازونا بفتح الراء، جمع ارض بسکونہا، ارض کی جمع. یہاں پہ رے ساکن ہے. تو اب بتائیے ارزونا جمع ہے؟ جمع سالم ہے؟ کیسے جمع سالم ہے؟ جمع سالم اسے کہتے ہیں کہ جس کی حرکات اور ترتیب نہ ٹوٹے مفرد کی، اسے تو کہتے ہیں. جبکہ ارزونا میں رے ساکن ہے، ارازونا میں رے پہ فتح ہے، ٹوٹ گئی نہیں ٹوٹ گئی؟ لہٰذا یہ جمع سالم نہیں ہے، اس لیے اسے ملحق میں رکھا گیا ہے. شرط پوری نہیں ہے. جمع سالم کی شرط کیا ہے؟ کہ اس کے مفرد کا وزن اور حرکت نہ ٹوٹے. یہاں ٹوٹ رہی ہے نہیں ٹوٹ رہی ہے. ارض میں رے ساکن ہے مفرد میں، اور جمع میں رے پہ زبر ہے، ارازونا. یعنی ارزن رہتا تو موری رہتا، لہذا اسے ملحقات میں رکھا گیا ہے. حقیقت میں جمع سالم نہیں ہے یہ، لیکن اعراب اس حالت رفع میں واو حالت عرضی. شذ اعرابہ ھذا الاعراب، اس کو یہ اعلیٰ اعراب دینا بہت کم ہے. لأنہ، اس لیے کہ جمع سالم والا اعراب دینا اسے بہت کم ہے. کیوں؟ لأنہ جمع تکسیر، اس لیے کہ جمع سالم نہیں ہے، جمع مکسر ہے. وہ مفرد ہو مؤنث. اور دیکھیے ارض مؤنث ہے، کیسے پتہ؟ تصغیر لائی ارائزۃ مؤنث ہے. وَأُلْحِقَ بِهِ أَيْضًا السِّنُونَ، اور جمع سالم سے ملحق کیا گیا سینونا کا بھی. لکھواؤں گا میں سارے ورڈ ایک جگہ تاکہ آپ کے پاس کاپی پہ الگ لکھے رہیں کون کون سی چیزیں تسنیہ ہیں اور اس سے ملحق کی گئی ہیں، اور کون سی جمع ہے اور ان سے ملحق کی گئی ہیں. تو کتنی دکھ رہی ہیں؟ سینونا ہے، ارزونا ہے، الیونا ہے، اہلونا ہے، عالمونا ہے. یہ سب ملحقات. عشرونا اور اس کی دہائیاں جو ہیں وہ سب جمع سالم سے ملحق کی گئی ہیں، جمع ہے نہیں. کچھ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، اس لیے جمع سالم نہیں ہے، لیکن اعراب اس لیے ملحقات میں رکھا گیا ہے. اب سینونا پڑھیے بے کسر سین جمع سنا بے فتح لما ذکر فی، جیسا ارزون میں گزرا وہی اس میں. کیا؟ ارض میں ارض جو ہے وہ رے ساکن تھی، ایسے ہی دیکھیے سینونا میں سین پہ زیر ہے، وہاں پہ فتح ہے. سنا تم اس کے مفرد میں ہے، اس لیے یہ جمع تکسیر ہے، جمع سالم نہیں ہے. اس لیے یہ جمع سالم نہیں ہے بلکہ ملحقات میں رکھا گیا ہے. اعراب اس جیسا ہے. سمجھ میں آیا؟ باقی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، یعنی ایک جگہ لکھوا دوں گا کہ ملاقات میں جمع، تاکہ ایک جگہ جمع رہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد. نتیجہ کیا نکلا؟ اعراب کی بات تھی نا، اعراب نیابتی کی، اعراب الحروف کی. تو جمع اسماء ستہ کا بتا دیا، تثنیہ کا بتا دیا، جمع سالم کا تھا کہ حالت رفع میں واو دیجیے، حالت نصب و جر میں یا دیجیے، جمع سالم کو اور جو چیزیں اس سے ملحق کی گئی ہیں. اتنی سی بات ہے. جمع سالم کو اور وہ چیزیں جو جمع سالم سے ملحق کی گئی ہیں جن میں شرطیں پوری نہیں ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ عشرون اور اس کی دہائیاں جو ہیں اس کے باب، اور سنونا، اہلونا، علینا، علمونا، یہ سب چیزیں اس میں ملحقات میں رکھی گئی ہیں کیونکہ ان میں کچھ نہ کچھ شرط ادھوری ہے، اس لیے جمع سالم نہیں ہے یہ. خدا سمجھ میں آیا؟ آفرین فاطمہ. اسد سعید صاحب بولے آگا سمجھ آتا.